خیال آیا ہے کہ اگر ہماری زندگی کی ہر چیز، ہر ایک عمل، بلکہ شاید ہر نیت کہیں ریکارڈ ہو رہی ہو، جیسے کائنات کا کوئی بہت بڑا سرور ہو اور اس پر ہماری ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی سیو ہو رہی ہو، جی، اور پھر ایک دن وہ سارا ڈیٹا ہمارے سامنے رکھ دیا جائے، ایک مکمل ان ایڈیٹڈ فلم کی طرح۔ بالکل۔ آج ہم ایک ایسے ہی متن کا گہرا جائزہ لیں گے جو بالکل اسی تصور کی بات کرتا ہے۔ یہ قرآن کی ایک بہت مختصر لیکن انتہائی طاقتور صورت ہے، الزلزال، یعنی زلزلہ۔ جی، ہمارا مقصد اس میں چھپے ہوئے پیغام کی گہرائی تک پہنچنا ہے، یہ سمجھنا کہ کیسے یہ چند آیات قیامت کے دن کا ایک پورا منظر کھینچتی ہیں، ایک کائناتی تباہی سے شروع ہو کر ایک انتہائی ذاتی اور انفرادی حساب کتاب پر ختم ہوتی ہیں۔ اور اس کی خوبصورتی یہی ہے، یہ صرف ایک منظر نہیں بلکہ واقعات کا ایک مکمل سلسلہ ہے، ایک سفر۔ ایک سفر ہے۔ یہ کائنات کے ٹوٹنے سے شروع ہوتا ہے اور انسان کے دل میں چھپے ایک چھوٹے سے خیال تک پہنچتا ہے۔ اس میں ایک ایسی ترتیب ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ بڑے سے بڑا واقعہ بھی آخرکار چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے ہی ہو رہا ہے۔ بالکل، تو پھر اس سفر کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ پہلی ہی آیت ایک دھماکے سے شروع ہوتی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جی، جب زمین اپنے حتمی زلزلے سے لرز اٹھے گی۔ مجھے یہاں یہ لفظ زلزالہا یعنی اس کا زلزلہ بہت دلچسپ لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ایک بڑا زلزلہ، بلکہ اس کا زلزلہ، جیسے یہ کوئی عام واقعہ نہیں بلکہ وہ آخری فیصلہ کن لمحہ ہے جس کا زمین خود انتظار کر رہی تھی۔ بالکل، یہ تخصیص بہت اہم ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کوئی قدرتی آفت نہیں ہے جو ہم خبروں میں دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ یہ ایک منصوبہ بند حتمی واقعہ ہے۔ یہ زمین کی تاریخ کا آخری باب ہے، وہ زلزلہ جس کے بعد سب کچھ بدل جائے گا اور کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ زمین کی سطح کو نہیں بلکہ وجود کی بنیادوں کو ہلا دے گی۔ واہ! اور اس ہلچل کے فوراً بعد جو ہوتا ہے وہ اور بھی عجیب ہے۔ دوسری آیت کہتی ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی۔ پہلی نظر میں تو لگتا ہے کہ شاید مردوں کے جسموں کی بات ہو رہی ہے، یا شاید چھپے ہوئے خزانوں کی۔ ہاں، لیکن یہ بوجھ کا لفظ، یہ اس سے کہیں زیادہ وزنی محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت گہرا استعارہ ہے۔ ذرا سوچیں، ہزاروں سال سے زمین کا کام کیا رہا؟ چیزوں کو چھپانا، دفن کرنا، اپنے اندر سمیٹ لینا۔ وہ ایک خاموش رازداں رہی ہے۔ اس نے تہذیبوں کو ابھرتے اور مٹتے دیکھا ہے۔ اس نے ہر جرم اور ہر نیکی کو اپنے اوپر ہوتے دیکھا ہے۔ یہ سب کچھ اس کا بوجھ ہے۔ تو اس دن اس کا کردار بالکل الٹ جائے گا۔ مطلب وہ اب رازداں نہیں رہے گی، بلکہ ہر راز کو اگل دے گی۔ ہر وہ چیز جو پوشیدہ تھی، جو تاریخ کی گرد میں دب گئی تھی، وہ سب سطح پر آ جائے گی۔ مطلب یہ صرف ایک فزیکل ایونٹ نہیں ہے، یہ ایک طرح سے تاریخ کا انڈوئنگ ہے، ہر چھپی ہوئی حقیقت کا سامنے آ جانا۔ جی، اچھا، تو اس ناقابل تصور منظر کو دیکھ کر انسان کا رد عمل کیا ہوگا؟ تیسری آیت کہتی ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے؟ یہ ایک بہت ہی سادہ بچوں جیسا سوال لگتا ہے، لیکن اس میں کتنی بے بسی ہے۔ اس سوال میں صدیوں کا غرور ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ انسان جو سیاروں پر پہنچ گیا، جس نے ایٹم کو توڑ دیا، جو سمجھتا تھا کہ اس نے فطرت کے تمام قوانین کو سمجھ لیا ہے، بالکل، وہ اس دن بالکل بے بس کھڑا ہوگا، کیونکہ جن قانونوں پر اسے بھروسہ تھا وہ سب ٹوٹ چکے ہوں گے، اور جس زمین کو وہ اپنی ملکیت سمجھتا تھا وہ اس کے قابو سے باہر ہو چکی ہے۔ یہ سوال اس کی مکمل حیرت، اس کے خوف اور اس کے علم کی محدودیت کا اعتراف ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کائنات کا مالک نہیں بلکہ اس کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ تو واقعی ایک ٹیریفائنگ امیج ہے۔ انسانیت بالکل بے بس کھڑی ہے اور دنیا الٹ پلٹ ہو رہی ہے، لیکن متن یہاں تباہی پر ہی نہیں رکتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ کائناتی خوف سے نکل کر ایک ایسی چیز کی طرف بڑھتا ہے جو کسی کورٹ روم ڈرامہ کی طرح لگتی ہے، جہاں سب سے اہم گواہ خود زمین ہے۔ جی ہاں، اور یہی اس متن کا جینیس ہے۔ چوتھی آیت کہتی ہے یوم اذن تحدث اخبارہا،
اس دن وہ اپنی سب خبریں بیان کر دے گی۔ ذرا اس تصور کی گہرائی کو سمجھیں۔ ہمارے پیروں تھلے کی زمین، جسے ہم بے جان مٹی سمجھتے ہیں، وہ بولے گی، وہ گواہی دے گی۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کسی ہوائی جہاز کا بلیک باکس ریکارڈر ہوتا ہے نا، جو آخری لمحات کی ہر آواز، ہر تفصیل ریکارڈ کر لیتا ہے۔ یہ آیت ایسے پیش کر رہی ہے جیسے پوری زمین ہی انسانیت کی تاریخ کا ایک بلیک باکس ریکارڈر ہے۔ کیا خوبصورت انالوجی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس دن اس کی پلے بیک شروع ہو جائے گی۔ بالکل، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کبھی تنہائی میں نہیں کیا گیا۔ ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن زمین، وہ خاموش گواہ، ہمیشہ موجود تھی۔ اس نے ہر قدم، ہر لفظ، ہر آنسو، ہر مسکراہٹ کو ریکارڈ کیا ہے۔ اور اب وہ اپنی کہانی سنائے گی۔ وہ بتائے گی کہ اس کی پیٹھ پر کیا اچھا ہوا اور کیا برا۔ یہ انصاف کے تصور کو ایک بالکل نئی سطح پر لے جاتا ہے۔ اور یہ کوئی حادثاتی طور پر نہیں ہوگا کہ زمین بولنا شروع کر دے۔ اگلی آیت اس کی وجہ بتاتی ہے، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب ایک خدائی حکم کے تحت ہو رہا ہے۔ یہ نکتہ تو کائنات کے بارے میں ہمارے پورے تصور کو چیلنج کرتا ہے۔ بالکل، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز بے جان یا بے مقصد نہیں ہے۔ ہر شے، ہر ذرہ ایک اعلیٰ شعور اور حکم کے تابع ہے، جسے ہم فطرت کے قوانین کہتے ہیں۔ وہ بھی اسی حکم کا حصہ ہیں۔ تو جب حکم آئے گا تو زمین بھی بولے گی، کیونکہ اس کی گواہی اس دن کے انصاف کے لیے ضروری ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس دن کا انصاف انسانی عدالتوں جیسا نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں۔ جہاں گواہ جھوٹ بول سکتے ہیں یا ثبوت مٹائے جا سکتے ہیں، یہاں گواہ خود وہ حقیقت ہے جس پر عمل کیا گیا تھا۔ اس سے زیادہ مستند گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا، تو ٹھیک ہے، سٹیج تیار ہو چکا ہے۔ ایک کائناتی زلزلہ آیا، زمین نے اپنے سارے راز اگل دیے اور پھر خود گواہ بن کر کھڑی ہو گئی۔ لیکن ان سب کا مقصد کیا ہے؟ جی، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ چھٹی آیت اس مقصد کو واضح کرتی ہے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم۔ اس دن لوگ مختلف گروہوں میں واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ یہاں آ کر فوکس کائنات سے ہٹ کر سیدھا انسان پر آ جاتا ہے۔ اور یہاں بھی ایک لفظ بہت گہرا ہے، اشتاتن، بکھرے ہوئے، الگ الگ گروہوں میں۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی تمام شناختیں، تمام رشتے، تمام حیثیتیں ختم ہو جائیں گی۔ خاندان، قوم، نسل، عہدہ، سب بے معنی ہو جائے گا۔ انسانوں کو صرف ایک بنیاد پر تقسیم کیا جائے گا، ان کے اعمال اور ان کی نیتیں۔ اچھے لوگ ایک طرف، برے لوگ دوسری طرف۔ تو یہ صرف دو گروہوں نیک اور بد کی بات نہیں ہے۔ شاید اس سے بھی زیادہ باریک گروہ بندیاں ہوں گی۔ اشتاتن سے یہی لگتا ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی تنہا کر دینے والا خیال ہے۔ یہ تنہا کر دینے والا بھی ہے اور انتہائی منصفانہ بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص کا حساب انفرادی طور پر ہوگا۔ آپ کسی گروہ کے پیچھے نہیں چھپ سکتے۔ صحیح۔ اور پھر آیت کا دوسرا حصہ دیکھیں، لیروا اعمالہم، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تاکہ انہیں سزا یا جزا دی جائے، پہلے انہیں دکھایا جائے گا۔ یعنی فیصلے سے پہلے ایک پریزنٹیشن ہوگی، اپنی ہی زندگی کی فلم، بغیر کسی ایڈیٹنگ کے، بغیر کسی کٹ کے۔ ہر وہ لمحہ جب آپ نے سوچا تھا کہ آپ اکیلے ہیں، ہر وہ چھوٹی سی نیکی جو آپ بھول چکے ہیں، ہر وہ چھوٹا سا جھوٹ جو آپ کو یاد بھی نہیں، سب کچھ اسکرین پر ہوگا۔ بالکل۔ اور یہ دکھانے کا عمل خود انصاف کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ ایک نفسیاتی لمحہ ہے۔ یہ سزا یا جزا سے پہلے خود شناسی کا لمحہ ہے۔ ایک ایسا لمحہ جہاں انسان کا سامنا کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے ہی کیے ہوئے اعمال سے ہوتا ہے۔ جی، اس وقت کوئی بہانہ، کوئی دلیل، کوئی انکار ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اپنی ہی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ مکمل شفافیت ہے۔ مکمل شفافیت۔ اس کا مقصد صرف حساب لینا نہیں، بلکہ انسان کو اس کے اپنے وجود کی اصلیت دکھانا ہے۔ اور اس شدید ذاتی اور انفرادی لمحے کے بعد ہم اس صورت کے عروج پر پہنچتے ہیں، آخری دو آیات۔ انصاف کے اس پورے تصور کا خلاصہ، اس کا بنیادی اصول، آیت 7 اور 8۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔
یہاں مثقال ذرہ کا تصور یعنی ایک ایٹم یا ذرے کا وزن واقعی دماغ کو ہلا دینے والا ہے۔ جی، یہ انصاف کی ایسی باریک بینی کی بات کر رہا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کسی کے لیے دل میں آیا ہوا اچھا خیال، یا دوسری طرف ایک حقارت بھری نظر، ایک چھوٹا سا دھوکا، سب کچھ تولا جائے گا، کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ کچھ بھی نہیں۔ یہ صرف ایک استعارہ نہیں ہے کہ بہت چھوٹی چیز، اگر ہم اسے گہرائی میں دیکھیں تو یہ اس کائنات میں اخلاقیات کی فزکس کا قانون بیان کر رہا ہے۔ اخلاقیات کی فزکس؟ جی، یہ کہہ رہا ہے کہ ہر عمل، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، ایک قسم کی اخلاقی توانائی خارج کرتا ہے جو کائنات میں ضائع نہیں ہوتی، وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک وزن ہے۔ اس کا ایک وزن ہے۔ کائنات کی ساخت ہی ایسی ہے کہ وہ ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو رجسٹر کرتی ہے۔ واو! یعنی ایک اچھا لفظ صرف ہوا میں تحلیل ہو جانے والی آواز نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک ابدی وزن ہے، ایک اخلاقی نقش ہے جو کائنات پر رہ جاتا ہے۔ بالکل۔ اور یہی چیز اس اصول کو ایک ہی وقت میں بہت خوفناک اور بہت امید افزا بنا دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ خوفناک اس لیے کہ کوئی بھی غلطی، کوئی بھی گناہ، چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، نظر انداز نہیں ہوگا، وہ حساب میں آئے گا۔ لیکن امید افزا اس لیے کہ نیکی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی، جسے شاید دنیا نے دیکھا بھی نہ ہو، جسے شاید آپ خود بھی بھول گئے ہوں، وہ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اسے بھی دیکھا جائے گا اور اس کا بھی اجر ملے گا۔ یہ کامل انصاف ہے۔ یہ انسان کو ایک بہت بڑی ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے کہ ہر لمحہ، ہر انتخاب معنی رکھتا ہے۔ جی، یہ زندگی کو ایک مسلسل عمل کے طور پر پیش کرتا ہے جس میں آپ ہر لمحے اپنا ریکارڈ خود بنا رہے ہیں۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے انتخاب مل کر آپ کی ابدی حقیقت کو تشکیل دے رہے ہیں۔ اس سے بڑی ذمہ داری اور اس سے بڑی امید اور کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل۔ اگر ہم اس پورے سفر کو ایک ساتھ دیکھیں تو یہ حیرت انگیز ہے۔ جی، ہم نے ایک خوفناک زلزلے کے کائناتی منظر سے بات شروع کی جس نے پوری زمین کو ہلا کر رکھ دیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ زمین خود ایک گواہ کے طور پر سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد انسانیت کو ان کی اعمال کی بنیاد پر الگ الگ گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور آخر میں ہم انصاف کے اس بنیادی قانون تک پہنچتے ہیں جہاں ایک ذرے کے برابر عمل کا بھی حساب ہوتا ہے۔ اور اس کا حتمی تجزیہ یہ ہے کہ یہ متن کائنات کے عظیم و شان پیمانے کو انسان کے انتہائی ذاتی اور اخلاقی پیمانے سے جوڑتا ہے۔ اچھا۔ پوری زمین کا لرزنا، سیاروں کا ٹوٹنا، یہ تمام عظیم و شان واقعات دراصل اس ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہو رہے ہیں کہ ایک انسان کے ذرہ برابر عمل کا وزن انصاف کے ساتھ کیا جا سکے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کائنات کے خالق کی نظر میں ایک فرد کا ایک چھوٹا سا اخلاقی انتخاب اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ کہکشاؤں کی گردش۔ مطلب کائنات کی یہ عظیم و شان مشینری دراصل اخلاقی انصاف کو قائم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ یہ ایک بہت گہری سوچ ہے۔ اس نے تو پوری گفتگو کو ایک نئے پرسپیکٹیو میں ڈال دیا ہے۔ آخر میں سننے والوں کے لیے ایک خیال چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ یہ متن کہتا ہے کہ زمین خود ہمارے اعمال کی گواہی دے گی۔ ذرا سوچیں، اگر وہ فرش جس پر ہم روز چلتے ہیں، وہ دیواریں جن کے درمیان ہم رہتے ہیں، واقعی باشعور گواہ ہوتی جو ہمارے ہر قدم، ہر لفظ اور ہر نیت کو ریکارڈ کر رہی ہوتی، تو کیا یہ خیال ہمارے روزمرہ کے عمل اور انتخاب کو بدل سکتا ہے؟